کا ایک یہ بھی مطالبہ تھا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب استعفیٰ دیں. کیا اس کے اوپر لچک کا مظاہرہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر؟ بشرطے کہ اس کے بالکل برابر کے وزن کا کوئی تجویز آ جائے. استعفے کے مطالبے پر مولانا کے موقف میں لچک آ گئی. پروگرام اسپاٹ لائٹ میں گفتگو کرتے ہوئے فضل الرحمان بولے، عمران خان کے استعفے کے وزن کے برابر کوئی چیز آ جائے تو بات بن سکتی ہے. ہم کوئی کمیشن نہیں، صرف الیکشن چاہتے ہیں. ان لوگوں کو اب ہر قیمت پر فارغ ہونا ہوگا. ہمیں اشتعال مت دلاؤ، اگر اشتعال دلاؤ گے تو شکست دیں گے. مولانا فضل الرحمان کا دھرنے میں دھواں دھار خطاب. کہا دھاندلی پر کمیشن بنانے سمیت حکومت کی تمام تجاویز مسترد کرتے ہیں. عمران خان 2014 میں بھی تنہا تھے اور آج بھی تنہا ہیں. اب احتساب کے نام پر انتقام بند ہونا چاہیے. سیاسی مافیا صرف اپنے مفاد اور کرپشن کا تحفظ چاہتا ہے. معلوم تھا یہ کرپٹ مافیا سڑکوں پر ضرور نکلے گا. وزیر اعظم کا پارٹی ترجمانوں کے اجلاس سے خطاب. کہا حکومت کی کامیابی سے کئی سیاسی دکانیں بند ہو جائیں گی. اصلاحات کے خلاف ہر شعبے کا مافیا سڑکوں پر نکلے گا. اگر اپوزیشن سنجیدہ ہے تو انتخابی اصلاحات کے لیے مل کر کام کرے. ملک میں الیکشن فوج کے بغیر نہیں ہو سکتے. وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے صاف بتا دیا. کہتے ہیں جب تک فوج ہے ملک غیر مستحکم نہیں ہو سکتا. وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ مناسب نہیں. نواز شریف نے علاج کے لیے باہر جانا ہوا تو درمیانی راستہ نکل آئے گا. ہم اپنے موقف پہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں. جو ہمارا موقف ہے وہ آج بھی ہم نے رکھا اور ہم نے متفقہ طور پہ رکھا. ابھی بھی وہی پوزیشن ہے کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے. ان کا اپنا موقف ہے، ہمارا اپنا موقف ہے. دونوں کے موقف کے درمیانہ راستے. حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار. حکومتی کمیٹی اور رہبر کمیٹی کی چوتھی بیٹھک بھی بیکار. اکرم درانی کہتے ہیں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، مطالبات پر اب بھی قائم ہیں. پرویز خٹک نے کہا درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہتے ہیں ان کی بھی عزت ہو اور حکومت کے لیے بھی آسانی ہے. جب معاہدہ ہوگا تو سب کچھ واضح ہو جائے گا. حکومت کہتی ہے درمیانی راستہ نکالیں گے جس سے دونوں کی عزت بچے. اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی عزت کو بھی خطرہ ہے. مولانا بخشاندیوں کی پروگرام فیصلہ یافتہ میں گفتگو. مصدق ملک بولے درمیانی راستہ اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ملک سے سیاست ختم ہو گئی. آزادی مارچ 48 گھنٹوں میں ختم ہو جائے گا. وزیر ریلوے شیخ رشید نے پیش گوئیوں کی ٹرین دوڑا دی. کہتے ہیں اسلام آباد پرسکون ہو جائے گا. حکومت 5 سال پورے کرے گی. فردوس عاشق آوان بولی مولانا کے دھرنے کی ٹائمنگ مناسب نہیں. ہر بال پر چھکا لگانے کی کوشش میں کہیں آؤٹ نہ ہو جائیں. امید ہے مولانا ریٹائرڈ ہٹ نہیں ہوں گے. دھرنے میں شرکت کرنی ہے یا نہیں، بلاول بھٹو نے کارکنان سے رائے مانگ لی. ملتان میں پارٹی کا مشاورتی اجلاس. گفتگو کرتے ہوئے کہا مولانا فضل الرحمان کے مطالبات کی مکمل حمایت کرتے ہیں. کراچی تک کشمیر حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی کی احتجاجی مہم جاری رہے گی. اسلام آباد میں مولانا کا دھرنا، جگہ جگہ کنٹینر اور راستوں پر رکاوٹیں. میٹرو بس سروس مکمل طور پر بند. پبلک ٹرانسپورٹ بھی معمول سے انتہائی کم. عوام رل کر رہ گئے. دھرنے کے شرکا نے جلسہ گاہ کو سولر بستی میں بدل ڈالا. انٹرنیٹ کی بندش کا حل بھی نکال لیا. میدانوں اور سڑکوں پر کھیل بھی جمنے لگا. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طبیعت بدستور ناساز. سروسز اسپتال سے کر دیا گیا ڈسچارج. شریف میڈیکل سٹی منتقلی کے لیے نواز شریف کو مریم کی رہائی کا انتظار. روپ کارڈ نہ ملنے تک سروسز اسپتال میں ہی رہیں گے. میڈیکل بورڈ کے سربراہ ڈاکٹر محمود ایاز کہتے ہیں نواز شریف کا جو ٹیسٹ درکار ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوتا. دواؤں کے پلیٹلیٹس پر اثرات جاننے کے لیے جینیٹک ٹیسٹ کی ضرورت ہے. سابق صدر زرداری کی بگڑتی صحت پر اہل خانہ کو تشویش. آصف زرداری کو کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی.
بلاول بھٹو نے ٹویٹ میں خبردار کر دیا۔ آصفہ بھٹو نے کہا 6 ماہ ہو گئے، اب تک ذاتی معالج تک رسائی نہیں ملی، سرکاری ڈاکٹرز بھی واضح جواب نہیں دے رہے۔ لیگی صدر شہباز شریف کا بھی ٹویٹ، لکھا بہتر علاج آصف زرداری کا حق ہے، حکومت انہیں یہ حق فراہم کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس کی سماعت، فردوس عاشق نے پھر غیر مشروط معافی مانگ لی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، ڈیل حکومت کرے گی عدالت نہیں۔ کابینہ ارکان کہہ رہے ہیں ڈیل ہو گئی، قانون کے مطابق چلنا ہے، کسی کو رعایت نہیں ملے گی۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر سندھ سرکار تشویش کا شکار۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پولیس کے بڑوں کے ساتھ سر جوڑ لیے، ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کرنے اور سمری کوڈ بنانے کا فیصلہ۔ مجرموں کا ڈیٹا بیس قائم کیا جائے گا، چوری کے فون اور گاڑیاں خریدنے والے بھی نہیں بچیں گے۔ کراچی میں آوارہ کتوں نے ایک اور جان لے لی، 45 سالہ سلیم کو 6 ہفتے پہلے کتے نے کاٹا۔ سرکاری اسپتالوں میں ویکسین نہ ملی، گھر والے ویکسین باہر سے خرید کر لائے، عملے نے ہاف ڈوز لگا کر گھر بھیج دیا۔ سلیم آج جنا اسپتال میں دم توڑ گیا۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ تاثر درست نہیں کہ ریبیز ویکسین موجود ہی نہیں، ویکسین ضرورت سے کم ہے، ویکسین بھارت سے آتی ہے، وفاق ہی منظوری دے سکتا ہے۔ اکھاڑا میں مسیحاؤں کی بے حسی، انسانیت بھی شرما گئی۔ ڈسٹرکٹ اسپتال ساؤتھ سٹی میں ڈیلیوری کے دوران بچہ چل بسا، عملے نے میت اہل خانہ کے سپرد کرنے کے بجائے کچرے میں پھینک دی۔ آوارہ کتے جزدے خاکی کو نوچتے رہے، شہریوں کے پیچھا کرنے پر آوارہ کتے بچے کی ڈیڈ باڈی کو پھینک کر بھاگ گئے۔ سانحہ تیز گام، لواحقین پیاروں کی لاشوں کے حصول میں ناکام۔ لاشوں کی شناخت کے لیے 63 افراد کے ڈی این اے سیمپل لے لیے گئے۔ پنجاب فورنسک سائنس ایجنسی میں ٹیسٹ کا عمل جاری، 17 زخمی اب بھی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج۔ ڈی آئی خان کے امن پر دہشت گردوں کا وار، باجہ آباد میں فائرنگ سے 2 ایف سی اہلکار شہید، سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کا کوئٹہ کے علاقے اغبرگ میں ایکشن، 3 دہشت گرد مارے گئے، گاڑی سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ انسداد دہشت گردی سے متعلق پاکستانی کوششیں نظر انداز، ترجمان دفتر خارجہ کا امریکی رپورٹ پر مایوسی کا اظہار۔ ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں ہماری مدد سے خطے سے القاعدہ کا خاتمہ ہوا، طالبان سے مذاکرات پاکستان کی مدد سے ممکن ہوئی، دہشت گردوں کی فنڈنگ روکنے کے لیے مؤثر انتظامات کیے، پاکستان کو سرحد پار سے کئی دہشت گرد تنظیموں سے خطرہ ہے۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کو پیٹرول کے بعد بجلی کا جھٹکا، نیپرا نے بجلی 1 روپے 82 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی، اضافہ ستمبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا، صارفین پر 24 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا، اطلاق کے الیکٹرک کے صارفین پر نہیں ہوگا۔ ٹریکٹر ٹرالی کی رجسٹریشن کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس میں ٹریکٹر رجسٹر ہوتا ہے یا ٹرالی بھی رجسٹر کی جاتی ہے؟ ٹرالی رجسٹر نہیں ہوتی ہے، ٹریکٹر ہی رجسٹر ہوتا ہے۔ جو ٹریکٹر کے ساتھ ٹرالی لگے گی تو وہ نمبر پلیٹ اس کے پیچھے وہی لگے گی۔ ٹریکٹر سے نمبر پلیٹ نکال کے آپ ٹرالی کے پیچھے لگا دیں گے۔ ٹریکٹر ٹرالی کا ذکر سندھ اسمبلی میں بھی پہنچ گیا۔ ندا کھوڑوں نے سوال کیا، ٹریکٹر ٹرالیوں کی رجسٹریشن کا کیا طریقہ کار ہے؟ ٹریکٹر رجسٹرڈ ہوتا یا ٹرالی رجسٹرڈ ہوتی ہے؟ مکیش کمار چاولہ کے جواب اور اسپیکر کے لقمے نے ایوان کو زعفران زار بنا دیا۔ فضل الرحمان نے آزادی مارچ کے پنڈال سے بھی حکمرانوں کو للکارا، کہا حکومت نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چین کا اعتماد کھو دیا، یہ بھی بولے کہ حکومت نے کشمیر کا سودا کر لیا، اب آنسو بھی بہا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتقام کے نام پر احتساب کا ڈرامہ مزید نہیں چل سکتا، مستقبل پارلیمنٹ اور عوام کی بالادستی کا ہے۔ پتہ نہیں حکومت کس خوف میں پورے اسلام آباد کو کنٹینروں سے بھر دیا گیا۔ اگر ہم نے ایک دفعہ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تو تمہاری کنٹینر ہمارے اس ہجوم کو روک سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا حکومت پر ملک کو تباہ کرنے کا الزام،
کہا حکومت نے سی پیک کی سرمایہ کاری کو غارت کر دیا، ایران بھی ہمارے بجائے ہندوستان کو اہمیت دے رہا ہے۔ خارجی محاذ پر ہم تنہا ہیں، افغانستان کے ساتھ ہم اپنا اعتماد برقرار نہیں رکھ سکے ہیں۔ ایران ہماری نسبت ہندوستان کو اہمیت دے رہا ہے۔ اس موجودہ حکومت نے آ کر چین جیسے دوست ملک کی سرمایہ کاری کو غارت کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے کشمیر کا سودا کر لیا اور اب آنسو بھی بہا رہی ہے۔ جب تک کشمیر کمیٹی ہمارے ہاتھ میں تھی، کوئی مائی کا لال کشمیر کو نہیں بیچ سکتا تھا۔ آج اس کشمیر کو بیچ دیا گیا ہے، اوپر سے آنسو بھی بہا رہے ہیں۔ فضل الرحمان نے حکومت پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی منصوبہ بندی کا الزام عائد کیا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا میری آج کی پاکستانی حکومت اور آج کی وزارت داخلہ یہ انکار کر سکتا ہے کہ اسرائیل کا طیارہ پاکستان میں نہیں اترا؟ انہوں نے کہا کہ حکومت کو ملک کی ترقی اور غریب عوام سے کوئی سروکار نہیں۔ اب آنے والا مستقبل انشاءاللہ پاکستان کے عوام کا ہے اور پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ باقی نہیں رہے۔ سربراہ JUI کا کہنا تھا کہ انتقام کے نام پر احتساب کا ڈرامہ مزید نہیں چل سکے گا، مستقبل پارلیمنٹ اور عوام کی بالادستی کا ہے۔ کہ انتقام کے نام پر احتساب کا ڈرامہ اب مزید نہیں چل سکے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 126 دن کے دھرنے کی بدبو آج بھی ڈی چوک پر موجود ہے، لیکن آزادی مارچ کی خوشبو سے اسلام آباد کئی دہائیوں تک معطر رہے گا۔ فوری خبر آپ کو دیں کہ مولانا فضل الرحمان ملاقات کے لیے اس وقت چودھری شجاعت کی رہائش کا پہنچ گئے ہیں۔ اپڈیٹ لیں گے، آج نیوز کے نمائندے ریحان شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریحان بتائیے گا، مولانا فضل الرحمان چودھری شجاعت کے گھر پہنچے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے جمعیت علماء اسلام کے جو امیر ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کی کچھ دیر قبل ابھی چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر آمد ہوئی ہے اور مولانا فضل الرحمان کا نے جو وفد کے ہمراہ پاکستان جو مسلم لیگ کاف کے صدر ہیں چودھری شجاعت حسین ان سے ملاقات کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور چودھری پرویز الہی بھی موجود ہے۔ بنیادی طور پر آج یہ جو ملاقات ہونی ہے، گزشتہ روز جو ملاقات ہوئی تھی چودھری پرویز الہی چودھری شجاعت کی مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے، اس پر جو ہے چودھری شجاعت نے جو ہے وزیر اعظم کو آگاہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں کیا آج حکومت کی طرف سے ڈیولپمنٹس ہوئیں، وہ تمام تر باتیں ہیں جو دونوں رہنماؤں کے مابین ہو رہی ہے۔ یہ جو ملاقات ہے، چودھری شجاعت حسین نے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر آنا تھا، چونکہ چودھری شجاعت علیل ہے اس لیے مولانا فضل الرحمان اب وہاں پر پہنچے ہیں اور اس وقت چودھری شجاعت اور پرویز الہی سے ان کی ملاقات جاری ہے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے ریحان، کب تک یہ ملاقات جاری رہے گی؟ کوئی آؤٹ کم نکل پائے گا اس دھرنے کے حوالے سے؟ جی بالکل، دیکھیے آج رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کے بعد حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور رہبر کمیٹی کا بھی آپس میں جو ہے ملاقات ہوئی۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، وزیر اعظم نے طلب کیا تھا چودھری شجاعت حسین نے گزشتہ روز جو ملاقات ہوئی تھی مولانا سے اور جو تجاویز تھی ان کی وہ سامنے رکھی تھی۔ 3-4 ڈیولپمنٹس کے بعد چودھری شجاعت حسین یقینی طور پر حکومت کی جانب سے کوئی پیکج لے کر گئے ہوں گے۔ یہ مولانا فضل الرحمان کے پاس اب درمیانی راستہ نکالنے کی بھرپور کوشش جاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ درمیانی راستہ کس حد تک مولانا فضل الرحمان اور چودھری شجاعت کو منظور ہوگا۔ کچھ دیر بعد یہ ملاقات ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد واضح ہو جائے گا کہ آج کی ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا اور کیا پیکج لے کر گئے تھے چودھری شجاعت مولانا فضل الرحمان کے پاس۔ کچھ دیر میں یہ تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ ریحان شیخ۔ اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور جھکڑ چلنے لگے۔ طوفانی ہواؤں سے آزادی مارچ کے شرکاء کے خیمے اکھڑ گئے، جس کے بعد JUI کے کارکنوں نے بارش سے بچنے کے لیے قریبی علاقوں کا رخ کر لیا۔ مزید جانتے ہیں آج اس کے نمائندے عثمان مظفر سے۔ جی عثمان، بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، میں اس وقت جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے دھرنے پر موجود ہوں۔ اگر اس وقت یہاں کے ماحول کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت یہاں پر بارش ہو رہی ہے، یہاں پر جو ہزاروں کے قریب جو شرکاء ہیں وہ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں کہاں پر وہ جو ہے رات بسر کرے، کیونکہ اس وقت جو بارش کا سلسلہ ہے وہ تیز ہو چکا ہے۔
इससे कबल जो है यहाँ पर आंधी आई थी, जिसके बायस यहाँ के जो शुरा मौजूद थे उनके टेंट उखड़ गए थे। लेकिन कुछ शुरा की यहाँ पर जो वाटर प्रूफ शीट्स हैं वो उनके पास मौजूद हैं, उन्होंने लगाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर हवा तेज़ है जिसके बाद लोगों को मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए, यहाँ पर जो पुलिस एहलकार तैनात हैं वो भी खुले आसमान तले थे, वो भी जगह ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर जो मुल्का इलाके हैं जैसे कि पेशावर मोड़, G9 और G10, G11, वहाँ पर शुरा जो है मुख्तलिफ मसाजिद में जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो रात बसर कर सकें। यहाँ पर कुछ शुरा मौजूद हैं, उनकी जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है, पुरजोश भी है, लेकिन सर्दी इतनी तेज़ हो गई है बारिश के साथ ही, जिसके बाद जो शुरा है उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है और मुश्किल लगता है कि वो यहाँ पर खुले आसमान तले जो असर कर सके। जी, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेड लॉक बरकरार है। रहबर कमेटी और हुकूमती कमेटी ने मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रहबर कमेटी के कन्वीनर अकरम दुरानी का कहना है कि अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। हुकूमती कमेटी के सरबराह परवेज खटक ने कहा कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई, दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है कि डेड लॉक खत्म हो, कुछ चीजें अच्छी लगें और कुछ नहीं। हम अपने मौक़िफ़ पे बिल्कुल डटे हुए हैं। जो हमारा मौक़िफ़ है वो आज भी हमने रखा और हमने मुत्तफ़िक़ा तौर पे रखा। अभी भी वही पोजीशन है कि हमारी बातचीत चल रही है, इनका अपना मौक़िफ़ है, हमारा अपना मौक़िफ़ है। दोनों के मौक़िफ़ के दरमियाना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा रास्ता निकले कि इनकी भी इज़्ज़त रहे और PTI की हुकूमत है उसका भी ख्याल रखा जाए। हमने बड़ी अच्छे माहौल में बातचीत की है, एक दूसरे को कुछ चीज़ें अच्छी लगी, कुछ अच्छी नहीं लगी। ये कमेटी की मीटिंग जारी रहेगी। जो लोग कल तक एक दूसरे पर तनकीद करते थे आज सियासी मकसद के लिए एक हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद, कहा कि अगर अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात में संजीदा है तो मिलकर काम करेंगे। पहले दिन कहा था हर शोबे का माफिया सड़कों पर निकलेगा, सियासी माफिया अपने मफाद और करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन पर फिर तनकीद। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा अपोजिशन जानती है हुकूमत कामयाब हुई तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। अगर अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात में संजीदा है तो हम मिलकर काम करेंगे। हुकूमती मज़ाकराती कमेटी ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा इस्तीफे के अलावा तमाम जायज़ मुतालबात मानने को तैयार हैं। वफाकी वज़रा का कहना है कि मौलाना के जल्द आउट होने के इम्कानात हैं। आज़ादी मार्च 2 दिन में खत्म हो जाएगा। फिरदौस आशिक़ावान ने कहा कि मौलाना हर बॉल को छक्का लगाना चाहते हैं। शेख रशीद का कहना था कि मौलाना के जाने से इस्लामाबाद पुरसुकून हो जाएगा। आप हर बॉल पे छक्का लगाने की बजाय कुछ गेंद को रोक के भी खेलना होता है, समझदारी से खेलना होता है। तो इस वक्त जो है वो मौलाना का बैट पकड़ के मैदान आना ये वक्त मुनासिब नहीं है। बॉलर को देख के मौलाना सब फैसला करेंगे। पिच भी हमवार नहीं है तो जिसमें आउट होने के चांसेस ज्यादा है। मौलाना जा रहा है, 1-2 रोज में ये मसले हल हो जाएंगे। मौलाना जा रहा है और इस्लामाबाद पुरसुकून होगा और हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। धरने के मामले की गूंज पार्लियामेंट तक जा पहुंची। दोनों फरीकैन अपने अपने मौक़िफ़ के बयानिए पर कारबंद है। इस्लामाबाद से आयशा नाज रिपोर्ट करेंगी। धरने का मामला पार्लियामेंट पहुंच गया। हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करते दिखाई दिए। हुकूमती अरकान ने हालिया धरने को तहरीके इंसाफ के 2014 के धरने से मुख्तलिफ करार दिया और कहा कि 4 हल्के खोलने का मुतालबा तस्लीम न किए जाने पर धरना दिया गया, जबकि मौलाना साहब के मुतालबात तो धरने के बाद सामने आए। न ट्रिब्यूनल पे गए, न हाई कोर्ट गए, न सुप्रीम कोर्ट गए, तो यहाँ क्या करने आए हैं? ये जो कह रहे हैं कि यहाँ 4 खोलो, ये कि इस्तीफा दो, किस बेस पे दे? आप कहते हैं मैं इतने बंदे लेकर आया हूँ, जो नजर आ रहा है आपके तो 1% भी बंदे नहीं है। हुकूमती इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मौजूदा सूरत हाल को मकाफाते अमल करार दिया। ये तो बड़े बूढ़े कह गए कि अब जो बोगे वही काटोगे। ये धरने की सियासत का आगाज इमरान खान साहब ने किया था, वो उनके गले पड़ गया आज। अपोजिशन अरकान ने मौलाना फजल रहमान को ज़ेर और कदावर सियासतदान करार देते हुए कहा कि पूरी PTI एक तरफ और मौलाना फजल रहमान का कद फिर भी बड़ा है। वो इतना बड़ा सियासी आदमी है और इतना बड़ा आलिम है और इतना बड़ा सूझबूझ का मालिक है, उसको ये न समझाएं। मेरा सवाल है अपनी पूरी कौम से,
اور سوال ہے ہر سمجھنے والے انٹلیکچوئل سے، کیا یہ دھرنا سیاسی کارڈ پہ ختم ہوگا یا مذہبی کارڈ پہ ختم ہوتا ہے؟ اپوزیشن اراکین نے اتحاد میں دراڑ کی خبروں کی بھی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن انارکی کے خلاف ہے، تاہم حکومتی اقدامات عوام سے جینے کا حق بھی چھین رہی ہے۔ موجودہ حکومت کے خلاف اپوزیشن متحد ہے۔ عائشہ ناز، آج نیوز، اسلام آباد۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سروسز اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے، تاہم وہ مزید ایک روز سروسز اسپتال میں ہی قیام کریں گے۔ سربراہ میڈیکل بورڈ ڈاکٹر محمود کہتے ہیں کہ نواز شریف کی حالت میں بہتری ہے، لیکن کچھ ٹیسٹ کروانے ہیں جو پاکستان میں ممکن نہیں۔